اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ نقل کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نظر منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے دونوں حضرات رکھیں گے. اللہ تعالیٰ شانوں کے فضل سے صاحبزادے کو صحت ہو گئی پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے شانوں کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی. ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے. فاقے پر روزہ شروع کر دیا. صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام سمون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی. اس نے اون کا ایک گٹھر 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے. ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور ایک باندی کا جس کا نام فضہ تھا. روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، حضرت علی رضی اللہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو. اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہاتھ روک لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ نے سے مشورہ کیا. انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجیے. وہ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے. اس حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا. دوسرے دن بھی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ نے 2/3 اون کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائیں. جب حضرت علی رضی اللہ کرم وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا. ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا. صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے اون کاتی، باقی حصہ اور 1 سا جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں. مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا. ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقے سے رہے. چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بھوک اور ذوق کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ رضی اللہ کے پاس چلیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے. وہ نماز پڑھ رہی تھی. بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی آیت وَيَطْمِعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پر وانے خوشنودی کی مبارک بات دی. یہ آیت پہلی فصل کی آیت کے سلسلے میں 34 پر گزر چکی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے در منصور میں بروایت ابن مروہ یہ حضرات ابن عباس رضی اللہ مختصر یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ آیتیں حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہدایت ان کے قدموں میں ہے. ان کے اگر ہم نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو ہدایت مل جائے گی. یہی لوگ ولی گھر ہیں. وما علینا الا البلاغ.